بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 25 جولائی 2025 بروز جمعہ۔ مارکیٹ سسپینڈ ہو چکی ہے 12 بجے، سیکنڈ سیشن انشاءاللہ 2:30 بجے شروع ہوگا۔ مارکیٹ 505 پوائنٹس پلس KC 100 1,39,198 اور KC آل کے جو ابھی تک کے والیومز ہیں 289.9 ملین شیئرز کے ہو چکے ہیں، جن کی ویلیو بنتی ہے 11.7 بلین روپی کی۔ ویورز، میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ کریکشن پورے ہفتے میں امید مجھے نہیں لگتی کوئی کریکشن آئے گی یا مندی ہوگی، کیونکہ پچھلے اگر جمعے کی ہم سیکنڈ سیشن کی پورے دن کی کلوزنگ دیکھیں تو انڈیکس KC 100 جو کلوز ہوا تھا 138,597 پہ کلوز ہوا تھا، اور آج ابھی پہلے سیشن میں 139,198 کا انڈیکس ہے، یعنی کہ پچھلے ویک سے 500 پوائنٹ تقریباً 600 پوائنٹ اوپر ہی ہے۔ تو امید ہے کہ سیکنڈ سیشن بھی ہمارا بہترین رہے گا، کیونکہ کچھ خبریں پاکستان کے لیے بہت بہترین معیشت کے حوالے سے آئی ہیں، جس کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ اور ہینو پاک موٹرز ہیں، اس کے رزلٹ کو بھی تھوڑا اس کی اسکریننگ کریں گے، اور اس کے میں آپ کو ٹارگٹ پرائسز بتاؤں گا انشاءاللہ۔ فوجی فوڈ کا بھی ہم انشاءاللہ وہ کریں گے، اسکریننگ کریں گے رزلٹ کی جو کوارٹر کی آئی ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیوز دیکھنے سے آپ کی معلومات اور انفارمیشن میں قیمتی اضافہ ہوتا ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کیجیے، بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے خبر جو بہترین خبر ہے پاکستان کے لیے، S&P اپ گریڈز پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ٹو B- with stable outlook۔ S&P Global upgraded Pakistan sovereign credit rating to B- from CCC+ after a 3-year gap, assigning a stable outlook. The upgrade reflects stabilized finances and external reserves largely supported by continued IMF assistance. Pakistan last held a B- rating in July 2022, but with a negative outlook. یہ کافی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو انٹرنیشنل جو پاکستان کے بانڈز ہیں اس میں کچھ تیزی آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان's dollar bonds rally after S&P upgrade Bloomberg۔ Pakistan's dollar bonds extended their rally following a credit rating upgrade by S&P Global Ratings, Bloomberg reported. Pakistan's dollar bonds extended their rally following a credit rating upgrade by S&P Global Ratings, Bloomberg reported. According to the report, bonds maturing in 2051 rose nearly 0.3 cents on the dollar to 85.754, marking their sixth consecutive day of gains. Similarly, bonds due in 2031 inched higher to 92.747. Also setting up 6 straight sessions of positive movement، یعنی کہ یہ 6 سیشنز سے لگاتار ماشاءاللہ سے بڑھ رہا ہے، پاکستانی بانڈز انٹرنیشنلی بڑھ رہے ہیں۔ شرح سود کے حوالے سے بزنس کوارٹر کی بڑی شاندار خبر ہے۔ شرح سود میں ممکنہ کمی، کائبور ریٹ گر گئے، یہ آج کی تازہ خبر ہے۔ انٹر بینک آفرڈ ریٹ کائبور کی ایک ہفتے سے 6 ماہ کی مدت کے لیے شرح کو جمعہ کو کم ہو گئی۔ انٹر بینک آفرڈ ریٹ کائبور کی ایک ہفتے سے 6 ماہ کی مدت کے لیے شرح جمعہ کو، آج کے دن کی بات ہو رہی ہے، کم ہو گئی، جو مارکیٹ میں آئندہ مالیاتی پالیسی میں نرمی کی توقعات کی عکاسی کرتی ہے۔ کائبور اس اوسط شرح سود کی نمائندگی کرتا ہے جس پر بینک ایک دوسرے کو قرض دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ عارف حبیب لمیٹڈ AHL کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق یومیہ بنیاد پر ایک ہفتے کا کائبور 3 بیسس پوائنٹس کم ہو کر 11.34% پر آ گیا، جبکہ 2 ہفتوں کی مدت کی شرح بھی 3 بیسس پوائنٹس کی کمی سے 11.23% ہو گئی۔ ایک ماہ کا کائبور بھی 1 بیسس پوائنٹ کم ہو کر 11.16% رہا، اور 3 ماہ کی مدت کی شرح میں 1 بیسس پوائنٹ کمی کے بعد یہ 10.86% پر آ گئی۔ 6 ماہ کی مدت کی شرح بھی 1 بیسس پوائنٹ کمی کے بعد
10.86% پر آ گئی۔ عارف حبیب لمیٹڈ کے مطابق 6 ماہ کا کائبور 41 ماہ 41 منتھس کی کم ترین سطح یعنی 10.86% تک گر چکا ہے، جو آخری بار 22 فروری 2022 کو 10.83% کی سطح پر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ عارف حبیب لمیٹڈ کی ریسرچ سربراہ ثنا توفیق نے بزنس ریکارڈر کو بتایا کہ کائبور میں کمی آئندہ ممکنہ شرح سود میں مزید کمی کی توقعات کے پیش نظر آئی ہے۔ تجزیہ کار ثنا توفیق نے بتایا کہ آئندہ مالیاتی پالیسی میں 50 بیسس پوائنٹس کی کٹوتی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ 30 جولائی آنے والے بدھ کو 50 بیسس پوائنٹ سے ہم 100 بیسس پوائنٹ کی بھی گراوٹ دیکھ سکتے ہیں، میرا اپنا یہ اندازہ ہے۔ باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا اناؤنسمنٹ آتی ہے بدھ والے دن۔ ہینو پاک کے رزلٹ کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، جو کل انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو لکھ کر بھیجا ہے ریٹن میں۔ اچھا رزلٹ ہے ان کا ایک کوارٹر کا، پہلے کوارٹر کا۔ ان کے ریونیو جو پہلے کوارٹر میں آئے ہیں اس دفعہ جون 30 2025 میں، یہ یعنی کہ سیلز کوارٹر کی جو آئی ہے یہ آئی ہے تقریباً 3 ارب 96 کروڑ، جو کہ پچھلے سال 2024 میں 1 ارب 91 کروڑ تھی۔ ان کا گروس پروفٹ جو آ رہا ہے 84 کروڑ سے 84.5 کروڑ 84.5 کروڑ، اور پچھلے سال اسی کوارٹر کا 22 کروڑ اور 47 لاکھ۔ تو اس لحاظ سے اگر ان کے رزلٹ کو ہم دیکھیں پہلے کوارٹر کے تو بہت شاندار ہیں، اور جو ای پی ایس ہے کل بھی میں نے بتایا تھا، آج پھر بتا دیتا ہوں، 16.81 اس کوارٹر کا، اور پچھلے سال کا لاس تھا 4.83۔ اور اگر ہم اس میں روپوں میں دیکھیں تو جو نیٹ ٹوٹل کمپریہنسو انکم ہے اس کوارٹر کا جو ہے 41 کروڑ 68 لاکھ، جبکہ پچھلے کوارٹر 2024 کا ایک کوارٹر کا لاس تھا 11 کروڑ اور 96 لاکھ۔ تو بہت اچھا رزلٹ ہے ہینو پاک کا۔ اس میں موجودہ ریٹس پہ اگر شیئرز ملتے ہیں، اسٹاک ملتا ہے آپ کو، کیونکہ 2 دن سے اس کو کل بھی 10% اپر کیپ تھا اور آج بھی اپر کیپ لگا ہوا ہے، تو یہ میرے حساب سے اگر 6 ماہ کے لیے انویسٹمنٹ کی جائے تو اس کے ٹارگٹ پرائسز 800 سے 850 روپے بہت آرام سے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہینو پاک کی بات ہو رہی ہے۔ فوجی فوڈ کے رزلٹ کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اناؤنس کر چکے ہیں آج۔ ان کا جو ای پی ایس آ رہا ہے 6 منتھس کا، جون 30 6 منتھس ان کے پورے ہوئے ہیں، 0.31 یعنی کہ 31 پیسہ 6 مہینے میں، اور پچھلے سال 2024 کو 6 مہینے کی 0.14 پیسے یعنی کہ صرف 14 پیسے تھی، جو کہ ڈبل ایک طرح سے اس میں امپرومنٹ آئی ہے، ڈبل سے بھی تھوڑا زیادہ۔ اور کوارٹر کا اگر آپ دیکھیں تو جون 30 2025 کا کوارٹر 16 پیسے اس دفعہ 2025 کا، اور پچھلا جو کوارٹر تھا اس میں 10 پیسے۔ تو ماشاءاللہ سے ان کا بھی رزلٹ بہت اچھا ہے، اور بڑی کمپنی ہے یہ، بہت بڑا اسکرپٹ ہے اس کا۔ اس میں بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو تقریباً اس وقت اس کے بھی اچھے ریٹ چل رہے ہیں، آج بھی پلس ہے، ریلی چل رہی ہے اس میں۔ 6 مہینے کے لیے انویسٹ کریں گے تو 20-21 روپے اس کا ریٹ آپ کو انشاءاللہ مل سکتا ہے۔ فوجی فوڈ لمیٹڈ FFL۔ انٹرا ڈے میں پاک روپی اور ڈالر کے پیریٹی کے فرنٹ پر بہت اچھی نیوز ہے۔ پاک روپی آج انٹرا ڈے میں صبح 10:30 بجے 1 روپے 19 پیسے امپروو ہو کے 283 روپے 3 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا تھا۔ یہ بہت اچھی بات ہے اس فرنٹ پہ، اور یہ مارکیٹ کی تیزی کا ایک وجہ تیزی کی یہ بھی بن سکتی ہے۔ آئرن اور اسٹیل کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری MOC proposes massive changes in tariff structures. Changes aimed at increasing utilization and extending support to domestic manufacturers and downstream industries. آئرن اینڈ انڈسٹری میں بھی اگر 6 مہینے سال کے لیے پیسہ لگایا جائے تو اس میں بہت اچھے گینز مل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے آپ پر بھی ہم پر بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو قرض مرض سے بچا کے رکھے اور فائدوں سے نوازے، نقصانات سے بچائے۔ میں ممریز خان 40 سال سے اس مارکیٹ کا گواہ، اور میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ بیسٹ ریگارڈز، السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔